السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ظفر خان ترین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آئینی تاریخ جو ہے وہ کافی پرانی ہے اور اس میں مختلف ادوار کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے چینجز آتی رہی ہیں۔ اگر ہم پرویز مشرف کے ٹائم کو یاد کریں تو پرویز مشرف کے ٹائم کے اوپر دو ترامیم جو ہیں وہ بڑی مشہور ترامیم تھیں۔ ایک ترمیم یہ تھی کہ جب تک کوئی آدمی بی اے پاس نہیں ہوگا وہ نہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے نہ ایم این اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے۔ دوسری ترمیم اس کے اندر یہ بھی کرائی گئی اسی آئین پاکستان 1973 کے، جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 ہے۔ اس میں جو دوسری ترمیم تھی بڑی مشہور، وہ ترمیم یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتا ہے یا وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف 2 ٹائم جو ہے نا وہ بن سکتا ہے، یعنی ایک دفعہ پہلے بن جائے یا کنسیکٹیولی سیکنڈ ٹائم بنے، یا اس کے بعد جو ہے چاہے وہ 5 7 10 سال گزر جائیں۔ جیسے ابھی امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دفعہ بننے کے بعد اب ظاہری بات ہے 2 دفعہ پریزیڈنٹ وہاں پر بھی بن سکتا ہے۔ یہ ترمیم جو ہے یہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو انٹروڈیوس کروائی گئی۔ وقت کا دھارا جو ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے، ایک وقت میں آ کے وہ ترمیم جو ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور اس کے بعد لگاتار جو ہے پریزیڈنٹ بھی بنتے چلے گئے اور چیف منسٹر بھی لگاتار بنتے چلے گئے۔ ناظرین، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 2008 کے اندر ایک بڑی مشہور وکلا نے ایک تحریک چلائی تھی اور وہ تحریک یہ تھی کہ جو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، تو وہ جو تحریک جس وقت چلی تو اس کے اندر جو ہے مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جو اطہر من اللہ صاحب ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جو ابھی سابقہ جسٹس صاحب، اور افتخار محمد چودھری صاحب کے یہ اس وقت رائٹ ہینڈ تھے، کیونکہ میں خود بھی پریزیڈنٹ بار تھا اس وقت، اور اعتزاز احسن صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، اور لاہور کے اندر جو بھی میٹنگ ہوتی تھی اس میں ہمیشہ اطہر من اللہ صاحب بھی جو ہے وہاں پر ہمیشہ اس میں شریک ہوتے تھے، اور منصور علی شاہ صاحب بھی جو تھے یہ بھی کافی اس وقت جو ہے نا کافی ایکٹیو تھے اس تحریک کے اندر۔ افتخار محمد چودھری صاحب کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی جناب اللہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بھی وہاں پر بند ہوتا ہے، اور ان کو ہاؤس اریسٹ بیسیکلی جو ہے نا ان کو کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو کم آؤٹ فرام دی ہاؤس، اور وہ وہاں پر ہی جو ہے نا بڑی مشہور تصویر آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہاں سے دیکھا کرتا تھا، اور وہ افتخار محمد چودھری صاحب کا جو تھا وہ بیٹا تھا۔ جس وقت بہت ساری قربانیاں دیں، اسی قربانیوں کے اندر ہمارے 7 ایڈوکیٹس جو ہیں، ہمارے بڑے لرنڈ ایڈوکیٹس، وہ کراچی کے ایک فاشسٹ تنظیم نے، اور جو کہ اس وقت پرویز مشرف کے ساتھی تھی، انہوں نے جو ہے نا ان کو ان کے چیمبروں کے اندر زندہ جلا دیا۔ ہمارے ساہیوال کے وکلا نے بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں میں ان کے اوپر تیزاب پھینکے گئے، پولیس نے اس وقت جو ہے نا ان پہ تیزاب پھینکا، ان میں پیٹرول کے ساتھ، یعنی کئی جلائے گئے، کئی جو ہے نا لوگ جو ہے وہ جیلوں میں گئے، یعنی بڑی ایک عجیب سا ایک سلسلہ۔ ملتان کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ بالکل کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر جو ہے وہاں پر ان کا سر پھٹا۔ اسی طریقے سے مختلف، میں کس کی لیڈر کا نام لوں، تو تمام کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، اور میں خود بھی اس وقت جو ہے یہ 2007 اور 8 کے اندر جو ہے میں خود بھی ایک پوسٹ تھی میرے پاس 21 گریڈ کی، اس سے میں نے استعفیٰ دیا تھا، اونلی فار دی ریسٹوریشن آف دی ڈیموکریسی اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ لیکن افتخار چودھری صاحب کو بحال کس نے کیا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو بحال کیا، اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ انہی کے عطاب کی نظر ہوئے، اور ان کو جو ہے 5 سال کے لیے جو پرائم منسٹر شپ سے بھی ہٹے، اور 5 سال کے لیے ان کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق کے اندر جائیں تو ہمیں 8ویں ترمیم، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، 18ویں ترمیم، جس کا جو ہے جی وہ زرداری صاحب بھی کافی اس کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ابھی بلاول صاحب کچھ دن پہلے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی کسی کا باپ جو ہے نا جی وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کرا سکتا۔ یقیناً جو ہے کسی کا باپ جو ہے وہ ختم نہیں کرا سکتا، لیکن یقیناً ختم کرانے والے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو بھی ختم کرا لیں گے۔ تو اس کے علاوہ یقیناً جو ہے وہ جو 26ویں ترمیم ہے وہ ابھی حال ہی میں ابھی 27ویں ترمیم جو ہے وہ ہوئی، تو یہ ترامیم کا سلسلہ جو ہے کافی پرانا جو ہے یہ چلا آ رہا ہے، اور وکلا ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں کیونکہ خود پریزیڈنٹ بار تھا، میں یہ بتاتا چلوں، میں ان اپوز وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار، اس کا بہاولپور بار ایسوسی ایشن کا جو ہے میں اس کا بھی میں رہا، تو
یہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جس وقت افتخار محمد چودھری صاحب وہاں پر چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان ہو گئے، بحال ہو گئے، یسر رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کی اپنی مرضی اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی گئیں، اور اس کے بعد وکلا جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ چہرے ہی دیکھ رہے تھے۔ بے شمار ججز ہائی کورٹ کے بنے، حتیٰ کہ ود ون اسٹروک آف پین 97 ججز کو جو ہے نا ایک رات کے اندر جو ہے وہ نکال دیا گیا، جس میں میں کس کس کا نام لوں، جس میں ہمارے بہت اچھے پیارے دوست جو ہیں وہ بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر اسی 97 ججز کے اندر سے نکالے۔ میں تمام کے نام مجھے پتہ ہے، لیکن میں جان کے آپ کو بتا نہیں رہا کہ 97 ججز ایک ہی رات کے اندر جو افتخار محمد چودھری صاحب نے پی سی او جج ان کو کہہ کے تو نکال دیا گیا۔ لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پی سی او ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ناظرین، ذاتی ایجنڈے اپنی جگہ پر، ذاتی پسند اور ناپسند، جیسے ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ سو موٹو ہمیشہ لیتے تھے، ہفتے والے دن عدالت کھلی ہوتی تھی، اتوار والے دن جو ہے نا عدالت کھلی ہوتی تھی، اور لوہے کے چنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوں گے۔ یعنی کہ میں نے تو یہ دیکھا اپنے اس وکالت کے اندر کہ اگر کوئی وکیل صاحب فوت ہو گیا ہے تو وکیل صاحب کی فوتگی پہ جب انہوں نے جا کے اپنا نوٹس اگر جا کے کسی بھی عدالت میں، کسی بھی عدالت کے اندر اگر انہوں نے دیا ہے تو انہوں نے اس اسٹرائک کو ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ غم ہے تو آپ کا ہے، ہم عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا غم اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جو ہے جج صاحب فوت ہو کے جب دفن ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اپنا غم اس طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن وکیل کا غم وکیل کا ہے، جج کا غم جو ہے وہ جج کا ہے۔ لیکن اس میں بہت سارے اچھے ججز بھی جو ہے نا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو، افتخار محمد چودھری صاحب کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کو مارا پیٹا بھی گیا، اور وکلا نے بڑی قربانیاں دی۔ میں نے عرض کیا کہ جس میں علی احمد قرط جیسے جو مجاہد تھے وہ جناب اللہ جو ہے نا وہ رحیمیہ خان کی جیلوں کے اندر رہے، اور پورے پاکستان کی جیلوں کے اندر جو ہے نا لوگ جو ہے نا ایک ایسی تحریک چلائی گئی۔ اب ایک دفعہ پھر 27ویں ترمیم جو ہے آج حیدرآباد کے اندر جو ہے وہاں پر کراچی کے اندر جو ہے جی بڑا شور و غوغا تھا، اور وہاں پر جو ہے نا وکلا باہر نکلے ہوئے تھے۔ میرے کانوں میں وہی پرانے نعرے جو ہے نا جی وہ گونج رہے تھے کہ زندہ ہیں وکلا، زندہ ہیں۔ تو یقیناً جو ہے وہ زندہ ہیں، بالکل ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن آج آپ کا وکیل جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ جب ہمارا غم ہم جیسا کہ پھنستے ہیں تو ہمارے تو 70 وکلا جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے کیسز جو ہے نا بھگتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں کے اوپر جو ہے کالے جو ہے نا جی ماسک لگا کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت ان کے ریمانڈ بھی دینے والے جو ہوتے ہیں وہ ججز صاحبان ہی ہوتے ہیں۔ تو ججز کا غم، ان کا دکھ اور تکلیف ان کی اپنی جگہ پر ہے، وکلا کا غم اور تکلیف جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آلدو کہ اس وقت جو ہے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نہیں ہے، اب ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی جو آواز تھی، اس وقت تو تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بٹ ایون دین وکلا بھی عوام کی طرح جو مہنگائی کی چکی ہے اس کے اندر اس طریقے سے پس چکے ہیں کہ ہر آدمی اپنی روزی روٹی کے اندر وہ لگا ہوا ہے۔ اس کو وہ قید خانے جو پہلے انہوں نے بھگتائے، جو گولیاں کھائیں، جو مجھے یاد ہے 2500 آدمیوں کو میں نے چوک بہادر پور کے اوپر بلوچستان سے، اور علی احمد قرط کو ہم نے کوٹ صدل جو ہے بارڈر کے اوپر میں نے ریسیو کیا تھا، اینڈ آئی واز the president of the bar at that time، اور 2500 آدمیوں کو ہم نے کھانا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد یقین کریں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ تو آج پھر ایک دفعہ تحریک کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وکلا اب اس طریقے سے نہ نکل سکیں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔